بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال جواب کی ایک اور نشست کے ساتھ حاضر ہوں۔ راشد کھوکر صاحب سوال کرتے ہیں کہ میں اپنے سسرال گیا اور وہاں سسرال والوں کے ساتھ لڑائی ہوئی، اور جس میں کافی میں بھی غصہ ہوا اور سسرال والے بھی کافی غصہ ہوئے، اور واپسی پر میں نے گاڑی میں سفر میں اپنی بیوی کو 3 دفعہ کہا تو میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، کیا میری طلاق واقع ہو گئی؟ اور اگر طلاق ہو گئی ہے تو میرے لیے اس سے نکلنے کا کیا راستہ ہے؟ راشد کھوکر صاحب سوال کر رہے ہیں۔ دیکھیں راشد بھائی، آپ خود کہہ رہے ہیں، جیسے کہ آپ کے وائس کلپ میں بھی واضح ہے، کہ میں نے 3 دفعہ اپنی اہلیہ کو کہا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، اور واضح انداز میں کہا، کوئی مبہم الفاظ استعمال نہیں کیے، بلکہ آپ نے بالکل واضح طور پر آپ کے کہنے کے مطابق کہ میں نے واضح طور پر 3 دفعہ طلاق کے الفاظ استعمال کیے، تو گویا یہ کہ آپ کی 3 ہی طلاق واقع ہوئی ہیں۔ 3 طلاق کے بعد عورت مرد کے لیے ہمیشہ حرام ہو جاتی ہے، اور نکاح کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی، یعنی رجوع کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی، اور اس کے بعد عورت کو جو ہے فوری طور پر عدت گزارنی چاہیے، اور عدت کے بعد عورت جو ہے وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے کسی بھی مرد کے ساتھ، لیکن آپ کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی۔ آپ کے ساتھ نکاح کرنے کی صرف ایک ہی صورت ہو سکتی تھی کہ آپ 1 یا 2 طلاقیں دیتے، اور اس کے بعد اگر عدت کی مدت ختم ہو جاتی تو اس مدت کے ختم ہونے کے بعد آپ دوسرا نکاح کر سکتے تھے اپنی زوجہ کے ساتھ، یا دوران عدت رجوع کر سکتے تھے۔ 3 طلاق کے بعد نہ رجوع کا اختیار رہتا ہے مرد کو، اور نہ ہی اس عورت کے ساتھ نکاح کا دوبارہ اختیار رہتا ہے۔ عمران عالم صاحب لکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ میرے بہنوئی جو کہ سعودی عرب میں مقیم ہیں اور عرصہ 8 سال سے مقیم ہیں، اور اس دوران وہ ایک بھی دفعہ پاکستان نہیں آئے، اور میری ہمشیرہ جو ہے وہ پاکستان میں ہے، اور گزشتہ 8 سال سے میاں بیوی علیحدہ رہ رہے ہیں، کیا ہم اس صورت میں خلا لے سکتے ہیں؟ جی عمران عالم صاحب، آپ نے جو صورتحال بتائی ہے کہ 8 سال سے آپ کی بہن کا شوہر وہ سعودی عرب میں مقیم ہے اور واپس بھی نہیں آتا، اپنی بیوی کے جملہ حقوق کو ادا نہیں کر رہا، اور بہن جو ہے وہ آپ کے ساتھ رہ رہی ہے، جیسے کہ پوری تفصیل یہاں آپ نے عرض کی ہے، میں نے تو تھوڑا سا حصہ یہاں پر کہا ہے۔ اس صورتحال میں آپ حضرات جو ہے خلا کے لیے، معاف کیجیے گا، رجوع کر سکتے ہیں عدالت سے، اور آپ حضرات جو ہے خلا لینے میں بالکل حق بجانب ہیں، لیکن خلا کے اندر 2 باتوں کی احتیاط رکھیں کہ مرد سے، یعنی کہ آپ کے بہنوئی سے رابطہ کریں، اور اس ساری صورتحال پر جو ہے اس سے جواب طلب کریں۔ اگر وہ اپنے فیصلے پر قائم ہے اور عدالت کو وہ یہی جواب دیتا ہے کہ میں نہیں آ سکتا یا میں بیوی کے ساتھ نہیں رہ سکتا، تو اس صورت کے اندر عدالت جو خلا کی ڈگری جاری کرے گی وہ بالکل جائز ہوگی۔ اور دوسری صورتحال یہ بھی ہے کہ وہ جواب نہیں دیتا، باوجود اس کے کہ اس کو مسلسل جو ہے اطلاع فراہم کی جاتی رہے عدالت سے۔ اس صورت میں بھی عدالت اگر فسخ نکاح کرے، یعنی کہ نکاح کو وائڈ کرے گی، تو اس صورتحال میں خلا جائز ہوگا۔ شاہ رخ صاحب سعودیہ سے کہتے ہیں کہ میرا کوئی کام نہیں ہو رہا، اور یہ لکھا ہے انہوں نے کہ رزق کی تنگی کا شکار ہوں، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کالا جادو کسی نے کر دیا ہو۔ بھائی اب اس کے تو ناپنے کا ہمارے پاس کوئی آلہ نہیں کہ کالا جادو ہوا ہے نہیں ہوا، البتہ آپ نے رزق کی تنگی کا شکار ہونے کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو رزق حلال وسعت کے ساتھ عطا فرمائے، اور میں یہی کہوں گا کہ دنیاوی اسباب بھی اختیار کریں اور روحانی اسباب بھی رزق کے لیے اختیار کریں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ مکمل طور پہ آپ کی مشکل کو آسان کرے گا۔ عدیل احمد کراچی سے لکھتے ہیں
یہ بھی تقریباً پچھلے سوال سے ملتا جلتا سوال ہے کہ بہت عرصہ ہو گیا کام کرتا ہوں لیکن کوئی کام نہیں ہو پا رہا، اور کوئی کام بھی جو ہے وہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچ رہا، آپ دعا کریں یا اور کوئی وظیفہ وغیرہ بتائیں۔ اور جیسے کہ آپ نے لکھا ہے کہ میں استغفار کثرت سے کرتا ہوں، دیکھیں عدیل بھائی، میں دوبارہ یہی کہوں گا کہ تلاش کے رزق کے لیے، رزق کی فراوانی اور وسعت کے لیے آدمی کو دونوں اسباب اختیار کرنے چاہیے۔ دنیاوی اسباب بھی کہ آپ محنت کریں، نا امید نہ ہوں، مایوس نہ ہوں، آپ کی جو اسکل ہے، جو آپ کا جو بھی یعنی جیسے آپ نے فرمایا کہ میں درزی ہوں، آپ کی جو لائن ہے اس کے اندر آپ خوب محنت کریں اور اپنے اسباب کو جتنا ہو سکے استعمال کریں اپنی توفیق اور استطاعت کے مطابق، اور پھر اللہ پر معاملہ چھوڑ دیں۔ تو یہ تو ہیں دنیاوی اسباب، دوستوں سے کہیں، جگہ جگہ پر جائیں، اپنے آپ کو پیش کریں، اس کے اندر کسی قسم کی شرم اور اس کے اندر کسی قسم کا جو ہے وہ تکلف محسوس نہ کریں۔ روحانی اسباب میں یا اخروی اسباب جسے کہتے ہیں، اس کے اندر آپ نے خود ذکر کیا کہ میں استغفار کثرت سے کرتا ہوں، بہت اچھا عمل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سورہ نوح میں خود فرمایا کہ تم استغفار کرو، اللہ تمہارے رزق میں، اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں برکت دے گا، اولاد میں برکت دے گا، تم پر بارشیں نازل کرے گا، تمہیں طرح طرح کے پھل عطا فرمائے گا، میوے عطا فرمائے گا۔ دوسری بات یہ کہ باوضو رہیں، 5 وقتہ نماز باجماعت پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اور ایک وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ عشاء کی نماز کے بعد 341 دفعہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں، اول و آخر 11 درود شریف کا ورد کریں، اور 341 دفعہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں، اور اللہ سے خوب گڑ گڑا کر دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کی تنگی کو ختم فرمائیں گے اور وسعت فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔